السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ عزیزان ملت اور زادید علم، تاریخ انسانی کا ایوان عظیمت میں آج بھی اس پکار سے گونج رہا ہے کہ کائنات کی تقدیر بدلنے کے لیے کسی نئے فلسفے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی قدیم روح ابراہیمی کی بازیافت درکار ہے جس نے نمرودی شعلوں کو گلزار میں بدل دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرات، کل سے کٹ کر ایک سے جڑنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت محض تاریخ کی داستان نہیں، بلکہ بندگی رب کا وہ نصاب ہے جس کی بنیاد حنیفیت پر ہے۔ حنیف وہ ہے جو کائنات کے تمام جھوٹے خداؤں سے تمام جھوٹے خداؤں، مصلحتوں اور نفسانی خواہشات سے ناطہ توڑ کر صرف اور صرف رب ذوالجلال کی دہلیز پر سر تسلیم خم کر دے۔ قرآن حکیم نے اسے شانی یکسوئی کو ان الفاظ میں بیان کر دیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، کل سے کٹ کر ایک کے ہو رہنے والے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وہ ایمان ابراہیمی تھا جس نے یہ ستاروں، چاند اور سورج کی مصنوعی تابانی کو دیکھ کر اعلان فرمایا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نام تو ابراہیم علیہ السلام کا لیا، مگر دلوں میں ہزاروں مسوتوں کے بت سجا رکھے ہیں۔ جب تک لا احب الافلین کی صدا ہمارے قلب سلیم سے بلند نہیں ہوگی، ہم نمرودی تہذیبوں کے حصار سے نہیں نکل سکتے۔ اور شاعر پکار اٹھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ آگ یاد رکھیے، آگ کا کام جلانا ہے، مگر وہ جلانے کی طاقت اس رب سے مستعار لیتی ہے۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے سلامتی کا پیغام بن جاتی ہے۔ آج بھی اگر باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کرنا ہے تو ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس یقین ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے جو انہوں نے منجنیق میں بیٹھ کر ظاہر کیا تھا۔ حضرات، تسلیم و رضا کی معراج سیرت ابراہیمی کا سب سے درخشندہ باب قربانی ہے۔ یہ محض جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں، یہ محض جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں، بلکہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے حکم پر نشاور کر دینے کا نام ہے۔ بڑھاپے کی تمنا اور لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام
کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر جب چھری رکھنے کا وقت آیا، نہ باپ کے ہاتھ لرزے نہ بیٹے کی جبیں پہ شکن آئی۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہی ہے وہ عظیم قربانی جس نے قیامت تک کے لیے بندگی کا معیار طے کر دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کیوں اور کیسے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ قربانی کا گوشت، اسے تو صرف تمہارا تقوی مطلوب ہے۔ شاعر بھی پکار اٹھا، فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ والسلام۔